الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مکرم معزز محتشم حاضرین و سامعین، بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی جناب محترم مہر محمد آصف صاحب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، اور بانی محفل جناب محترم مہر عمر حیات صاحب، جناب محترم فاروق صاحب اور دیگر ان کے رفقا جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اور بالخصوص آپ تمام احباب جو تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے آپ کے مطابق کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بات تو سچ یہ ہے کہ جاگن رات نو جنہاں نو جاگ لگی، جاگن رات نو جنہاں نو جاگ لگی تے سون والیاں دے پاگ ستے رہندے۔ ان اللہ تعالی ینزل لیلتا نصف شعبان الی السماء الدنیا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ توجہ فرماتا ہے اور ندا ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی جھولی بھر دوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا آج اسے عطا ہی کر دوں، ہے کوئی بے اولاد جو آج اولاد مانگے تو اس کی جھولی میں اولاد ہی ڈال دوں، ہے کوئی آج مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرنے والا کہ اسے سیدھا رستہ ہی دکھا دوں۔ تو جاگن رات نو جنہاں نو جاگ لگی تے سون والیاں دے پاگ ستے رہے۔ یہاں پہ جب محفل ختم ہوگی تو یہاں سے جا کے آپ نے آج سونا نہیں، آج کی رات سونے کی رات نہیں، آج کی رات تو نکر تلاش کر کر کے رونے کی رات ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسیت، اٹھ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو آج آپ نے یہ کام کیا، میں بھی اور آپ بھی آ گئے اس کی بارگاہ میں اور کشکول پھیلا لیا ہم نے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب بندہ مومن ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، فرمایا جب بندہ مومن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لے اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے واپس لوٹا دوں؟ تو جب ہاتھ اٹھ جائیں اللہ تعالیٰ اجابت کا صحرا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک پاکیزہ مقصد ہے، اور یہاں پہ آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں۔ بڑے بڑے قابل لوگ دنیا میں پھرتے ہیں، فرعون بھی بڑا اپنے آپ کو قابل سمجھتا تھا، نمرود بھی بڑا اپنے آپ کو قابل سمجھتا تھا، دنیا پہ حکومت کر لی، لوگوں کو بے وقوف بنا لیا، لیکن اس بارگاہ میں قابل نہیں کامیاب ہوتے، وہ کامیاب ہوتے ہیں جو قبول ہو جاتے ہیں۔
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا نا تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ ربنا، یہ قبولیت تھی کہ جس قبولیت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نسل سے مصطفیٰ جان رحمت کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ قبولیت تھی، اس لیے یہ قبولیت کی رات ہے، آج دعا کرنے کی رات ہے۔ اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور یاد رکھیں میں اور آپ نا اب سنجیدہ نہیں رہے کسی بھی معاملے میں، سنجیدہ نہیں، بالخصوص ہمارے اپنے گناہوں کے معاملے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ ویسے کبھی بہن ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، گھریلو معاملات ہمیں ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ رات کو ساری رات ہمیں نیند نہ آئے، ساری رات ہم سوچتے رہیں کہ کس طرح سے کیا جائے۔ یہ پریشانی جو ہے انسان کو نیند نہیں آنے دیتی، لیکن ایک گناہ ہے کہ جس کا ہمیں احساس ہی کوئی نہیں، جس کی ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آ رہا تھا تو ایک شخص مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہوا، اس نے مجھے کہا کہ نماز ادا ہو گئی؟ تو میں نے کہا نماز ادا ہو گئی۔ تو کہتے ہیں اس نے نا ایسے افسوس کا اظہار کیا اور آہ بھری، تو میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ٹھہر جا، میرے ساتھ سودا کر لے۔ دیکھنا اب احساس کی بات بتا رہا ہوں کہ احساس کتنا ضروری ہے اور کتنا مقبول ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے کہا ٹھہر میرے ساتھ سودا کر۔ کہا کیا سودا ہے؟ کہا جو عصر کی نماز ابراہیم بن ادم نے با جماعت نماز سے پڑھی ہے نا اس کا ثواب تو لے لے، اور جو جماعت چھوڑنے پہ تو نے کہی ہے اس کا ثواب مجھے دے دے۔ احساس اتنی بڑی بلند چیز ہے لیکن ہمیں احساس ہی نہیں رہا۔ آج ہمارے اندر وہ چیز، ہم گناہ کر کے یہ سمجھتے ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث پاک حضور نے شاہ فرمایا جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے، گناہ چھوٹا سا کرتا ہے، چھوٹا سا گناہ، لیکن یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے پہاڑ اس کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ پھر فرمایا جب منافق شخص گناہ کرتا ہے، گناہ بڑا کرتا ہے، لیکن اسے محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر ایک مکھی بیٹھی تھی اور ابھی وہ اڑ بھی گئی۔ یہ مثال ہے مومن کی، اور یہ احساس کی بات ہے، انسان محسوس کرتا ہے۔ جو شخص اپنے دل میں ایمان کا کمال رکھتا ہے وہ ذرا سا بھی گناہ کی طرف لڑکتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرتا اللہ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا دبا بنا دیتا ہے۔ پھر توبہ کر لے تو تدارک ہو جاتا ہے، وگرنہ پھر گناہ کرتا ہے پھر وہ دبا اور پڑ جاتا ہے، پھر دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علامہ سید شریف جرجانی فرماتے ہیں جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر دل کو سنوارنے کا نسخہ میں دیتا ہوں، رج کے حضور کی بارگاہ پہ درود و سلام پڑھا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو ستھرائی عطا فرما دے گا۔ دل کالا ہو جائے، دل گندا ہو جائے، اور یہ جو دل ہے نا، دل یہ کوئی عام شے نہیں۔ اور اگر دل کی بات کروں تو میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب انور ہے نا، واہ واہ، یہ معراج کی رات ابھی گزری ہے نا، آپ نے علماء سے معراج کا تذکرہ سنا ہے۔ جب حتیم میں حضور کو لایا گیا نا تو حضور کا شق صدر کیا گیا اور قلب انور باہر نکالا گیا اور اس کو غسل دیا گیا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ وہ غسل کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اس غسل والے پانی کو برکت حاصل ہو جائے حضور کے قلب انور سے۔ اس لیے نہیں کہ حضور کے قلب انور میں کچھ ایسی چیز تھی کہ اسے غسل دیا گیا، نہیں، کعبۃ اللہ کو بھی تو غسل دیا جاتا ہے، لیکن اس لیے دیا جاتا ہے کہ پانی برکت والا ہو جائے۔ جب حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا نا تو میرے امام کا قلم اس جگہ پہ تڑپا۔ امام نے قصیدہ محمدیہ کے اندر حضور کے بالوں سے لے کے، حضور کی زلفوں سے لے کے حضور علیہ السلام کی ناخنوں مبارک تک حضور کا قصیدہ لکھا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام، کبھی کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، کبھی کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، پھر کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ حضور کے سراپا کا تذکرہ کیا۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے نا دل پہ، قلب انور پہ، تو کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا، دل سمجھ سے ورا، مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو دل ہے نا، دل یہ سارے جسم کا، ساری روح کا مرکز، اگر اس کو سنبھال لیا جائے تو انسان سنبھل جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، فرمایا اگر وہ چھوٹا سا ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، کہا غور سے سننا وہ تمہارا دل ہے، یہاں سے احساس پیدا ہوتا ہے، یہاں سے ایک ہوک اٹھتی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اب اس کا تدارک کیا جائے اور اس سے توبہ کی جائے۔ آؤ میں تمہیں حضور کے ایک صحابی کی کہانی سناؤں۔ مدینے میں چلو، مسجد نبوی کا پاکیزہ ماحول ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک فرما دے۔ حضور نے فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تمہیں معافی عطا فرمائے۔ پھر دوسری مرتبہ آئے، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک فرما دے۔ حضور نے فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر آئے، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک فرما دے۔ حضور نے فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔ جب چوتھی مرتبہ آئے تو حضور نے فرمایا کس سے پاک کر دوں تمہیں، کیا کیا ہے تم نے؟ تو حضرت ماعز بن مالک نے کہا حضور دیکھا کسی نے بھی نہیں، لیکن میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، حضور میں نے رات کے اندھیرے میں زنا کر لیا ہے، اب ضمیر ملامت کرتا ہے، جب تک سزا نہیں پاؤں گا، جب تک اللہ کو راضی نہیں کروں گا، چین سے بیٹھوں گا نہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو دیکھو ذرا کسی نے شراب تو نہیں پلا دی؟ صحابہ نے منہ سونگا، کہا حضور شراب نہیں پی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف میں دیکھو یہ پاگل مجنون تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں بن گیا؟ چیک کیا صحابہ نے، کہا حضور اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ماعز بن مالک اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اقرار کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ ماعز کو کھلے میدان میں لے جاؤ اور وہاں پہ جا کے پتھر مارو یہاں تک کہ ماعز کی روح کفس انصری سے پرواز کر جائے۔ حضرت ماعز بن مالک شادی شدہ تھے نا، تو شادی شدہ شخص جب زنا کرتا ہے تو اسلام کے اندر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو سنگسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں تاکہ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میدان میں لے گئے، حضرت ماعز بن مالک کو پتھر لگتا تو کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک پتھر لگتا پھر کہتے استغفر اللہ، دوسرا پتھر پھر کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم۔ کہتے ہیں ایک معاملہ تو یہ تھا کہ ماعز کو پتھر لگ رہے تھے، دوسرا معاملہ یہ تھا کہ حضور مسجد نبوی میں بے چین تھے اور حضور کبھی مصلی پہ تشریف رکھتے کبھی اٹھ جاتے، کبھی تشریف رکھتے کبھی اٹھ جاتے۔ یہ بے چینی کا عالم صحابہ نے دیکھا، کہا حضور آپ نے خود سزا نہیں سنائی؟ تو حضور نے فرمایا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے، میں اپنے ماعز سے پیار تو کرتا ہوں نا۔ حضور اپنی امت سے کیسا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اس کی کوئی مثال ہے؟ حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں جب حضور کو لحد میں اتارا گیا نا تو میں حضور کی قبر انور کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو مجھے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ ذرا قریبی ہیں، آپ ذرا قریب ہو جائیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے لبہائے قدس ہل رہے ہیں۔ میں نے جب اپنے کان قریب کیے تو حضور فرماتے رب ہب لی امتی، پروردگار میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اتنا شفیق نبی، تو ماعز کو پتھر لگ رہے ہوں تو وہ نبی بے چین نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضرت ماعز بن مالک کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی، صحابہ نے غسل دیا، کفن دیا، جنازے کے لیے ان کا جسد اقدس لے کے آئے، جنازگاہ میں پہنچے تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، حضور نے امامہ سر پہ پہنا اور حضور خود جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، ہم نے رش کیا ماعز کے مقدر پہ کہ حضور نے جنازہ پڑھایا۔ آج کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے نا تو ملک کا کوئی سربراہ یا کوئی عظیم پیر اور مرشد تشریف لے آئیں تو لوگ پھولے نہیں سماتے کہ یار میری ماں کا جنازہ فلاں حضرت نے پڑھایا ہے اور میری باپ کا جنازہ فلاں فلاں گدی والوں نے پڑھایا ہے۔ ماعز بن مالک کے مقدر تو دیکھو، جنازہ مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جنازہ پڑھایا۔ دو صحابی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا ماعز کتنا ملعون ہے، اس نے زنا کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا ٹھہرو، اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو، بلکہ تم یہاں پہ غیبت کر رہے ہو، ماعز بن مالک تو جنت کی نہروں میں غوطے بھی کھا رہا ہے۔ اور پھر حضور نے تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا، آپ کی توجہ کی نظر کر رہا ہوں یہ جملہ، حضور نے شاہ فرمایا میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر پوری امت کے اندر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اللہ پوری امت کو بخشش عطا فرما دے۔ ایسی توبہ، اور ایسی توبہ جس توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا الا من تاب
وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتا ہے انسان جب گناہ کر بیٹھے، انسان جب گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے تو پھر آ جائے الا من تابا، توبہ کر لے، وآمن ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا نیک اعمال کر لے، تو فرمایا کیا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اگر صرف اس بات پہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں تو یہ بھی اس کا بڑا کرم ہے، یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، صرف گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے گا۔ اتنا سا کام ہے صرف گناہ چھوڑنا ہے۔ میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ ہم سنجیدہ نہیں کسی بھی معاملے میں، اور خاص طور پہ گناہ چھوڑنے میں ہم سنجیدہ۔ یہاں پہ بیٹھ کے میں بھی گفتگو کر دوں، آپ بھی نعرے لگا دیں، آپ بھی یہاں پہ ارادہ کر کے چلے جائیں، لیکن صبح دکان پہ جب جائیں تو وہی ناپ تول میں کمی، جب بستر سے اٹھے تو وہی جھوٹ، جب کسی بہن بھائی کو ملے تو وہی کینہ پرور۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شب برات کو بھی بخشش نہیں کی جاتی، ان میں ایک شخص وہ ہے جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ پرور شخص کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول، اور وہ اتنی پاکیزہ رات میں بھی بخشش کا حقدار نہیں ہے۔ تو کیسے ہم کہہ لیتے ہیں؟ اور اب تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو لوگوں نے جو ہے وہ ماڈرن توبہ کا سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سارے کام ماڈرن ہے نا، ہماری شادی ماڈرن، ہماری فتیدگی سب کچھ ماڈرن ہو گیا ہے، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہوا ہے، رسم و رواج بنا لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو عید ہے وہ بھی ماڈرن ہو گئی، ہماری معراج بھی ماڈرن ہو گئی، ہماری شب رات بھی۔ مجھے بتاؤ یہ جو عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ کم از کم میری عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ جب آپ بچپن میں تھے تو شب برات کا عالم کیا ہوتا تھا؟ کیا سرور ہوتا تھا اور کیا شوق ہوتا تھا کہ آج ہم نے جاگنا ہے اور رات کو عبادت کرنی ہے۔ کیا آج وہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آج وہ ولولہ اور وہ جذبہ سینوں میں رہا ہے؟ یہ ایک موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا اور اس نے کہا تھا، اس کے بنانے والے نے کہا تھا کہ یہ تمہارے کام آسان کرتا چلا جائے گا، لیکن اس نے تو ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، اس نے پریشان کر کے رکھ دیا ہمیں۔ نہ ہم اپنے آپ کے قابل رہے، نہ ہم رب کے قابل رہے، نہ رب کے رسول کے قابل رہے، تو بتاؤ اس زندگی کو کیا کرنا ہے؟ کیا ہے اس زندگی میں؟ اس لیے میری آپ سے دست بستہ عرض ہے کہ آج کی رات ماڈرن توبہ یا دکھاوے کے لیے یا وقت پاس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھنا ہے میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھنا ہے، اور پکی توبہ، توبۃ النصوح، جس کے بعد پھر گناہ، حضور نے ارشاد فرمایا ایسی توبہ کرو کہ تمہارا گناہ کی طرف پلٹنا ایسے مشکل ہو جائے، اس طرح مشکل ہو جائے کہ جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس پلٹانا مشکل ہوتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نکلا ہوا دودھ بھینس کے تھنوں میں واپس۔ فرمایا اس طرح سے گناہوں سے توبہ کرو۔ جب جھوٹ سے توبہ کر لی تو بس پکی کر لی، آج کے بعد زبان سے جھوٹ نہیں بولنا۔ جب توبہ کر لی کہ کبھی وعدہ خلافی نہیں، تو پھر کہہ دیا کہ وعدہ خلافی آج کے بعد نہیں کرنی۔ جب کہہ دیا کہ ہم نے نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، تو پھر نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، اور ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پہ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنا ہے آج کی رات کہ جب صبح اٹھیں تو وہ پرانی شخصیت نہ ہو، بلکہ ایک نیا صاف ستھرا ہوا دھلا ہوا ایک انسان نکلے، اور صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں پہنچ جائے، روزے کی حالت ہو، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہ اللہ میں نے شعبان کی رات کو شب داری بھی کر لی، اور میں نے 15 شعبان کا روزہ بھی تیرے حبیب کی سنت کے مطابق رکھ دیا، اب میں آ گیا تیری بارگاہ میں، یہاں تک آنا میرا کام تھا، آگے قبول کرنا تیرا کام ہے،
اور اللہ تعالیٰ اپنے دروازے پہ آئے ہوئے لوگوں کو کبھی بھی ٹھکراتا نہیں، وہ تو قبول کرتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے پاس جو ہے وہ مقبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ اس لیے آج کی رات توبہ کرنے کی رات ہے، ہر اس عمل سے توبہ جو نہ رب کو پسند ہے نہ رب کے حبیب کو پسند ہے، اس ہر عمل سے توبہ کرنی ہے۔ اس لیے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا کہ آپ نے انتظار بھی کافی کیا، میں نے آگے بھی پہنچنا ہے، لوگ ساتھی مجھے فون بھی کر رہے ہیں، بس انہی باتوں کے اوپر میں اکتفا کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ صاحبو پکی توبہ کرنی ہے، آج کچی توبہ نہیں کرنی، آج اپنے رب سے وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ اللہ ہم تیری فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جیسے تو نے فطرت، یہ انسان کی فطرت ہے نا، انسان جب تک اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے پریشان نہیں ہوتا، اور جب فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بتائیں، ہو جاتا ہے نا؟ یہ فطرت ہے نا کہ اللہ نے دو بازو بنائے ہیں اور چلتے ہوئے یہ دونوں کام آتے ہیں، اگر ایک نہ ہو، فطرت کی خلاف ورزی ہے نا تو مشکل ہے کہ نہیں؟ فطرت دو آنکھیں دو ٹانگیں دی ہیں، اگر ایک ضائع ہو جائے تو مسئلہ ہے یا نہیں؟ تو فطرت نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ ہماری عین فطرت کے مطابق ہی دیے ہیں۔ ہم صرف فطرت کو نہیں مانتے، ہم فاطر کو بھی مانتے ہیں۔ صرف فطرت نیچر کو ماننا یہ دیریوں کا کام ہو سکتا ہے، لیکن ہم موحد ہیں، ہم توحید و رسالت کو ماننے والے ہیں، ہم نیچر کو بھی مانتے ہیں، فطرت کو بھی مانتے ہیں، بنانے والے کو بھی مانتے ہیں کہ کس رب نے یہ فطرت۔ اچھا ناراض نہ ہو جائیں آپ، اگر ناراض نہ ہو جائیں تو فطرت کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں؟ نہیں پہلا میں دسو، ناراض تو نہیں ہو لگے تسی سارے؟ نہیں بولے، پہلا دسو، ناراض نہیں نہ ہو لگے سارے؟ یہ جو داڑھی ہے بڑی سمجھدار نہیں؟ کبھی عورت کے چہرے پہ آئی ہے؟ بولیں، کبھی عورت کے چہرے پہ آپ نے کبھی داڑھی دیکھی ہو؟ یہ فطرت ہے کہ یہ مرد کے چہرے کے اوپر آتی۔ فطرت کے خلاف نہ جاؤ فطرت کے خلاف، ساری زندگی اسے رگڑواتے رہتے ہو لیکن یہ پھر بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو کہاں تک جنگ لڑو گے رب سے؟ کہاں تک اس کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرو گے؟ کدھر تک؟ قبر کی دیواروں تک اس کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پہنچنا چاہتے ہو؟ جو فطرت کا قانون ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارو بس۔ حضور علیہ السلام کی اور تمام انبیاء کی سنت ہے داڑھی۔ میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے زبان ایسے نیچے رکھ کے نا، یقین کرو کہ ان کا یہ جو جلد ہے نا وہ جواب دے جاتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن زبان نیچے رکھ کے میں نے کہا اس کو جو ہے وہ ترشواتے پھرتے ہیں اور شیو کراتے پھرتے ہیں۔ یار اب تو چھوڑ دو، اب تو جانے دو۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، ہڈیاں کمبن تے گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لاکھ تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہیں ہو آیا، اوے جیو مرد لیرا، ابھی بھی تو باز نہیں آیا، ابھی تو عمر وہ جو بچپن تھا وہ بھی بیت گیا، لڑکپن بھی بیت گیا، جوانی بھی بیت گئی، یہ ادکڑ عمر تھی یہ بھی بیت گئی، اب تو آگے قبر ہی قبر نظر آ رہی ہے، تو ابھی بھی نہیں سورا، تو ابھی بھی مسجد میں داخل نہیں ہوا، تو ابھی بھی پھٹے پہ بیٹھ کے وقت گزار دیتے، چھوڑ دے، اب آ جا رب کے ساتھ لو لگا لے، اور پھر دیکھنا حضور فرماتے ہیں جو بابا جو شخص جب ڈھونڈو گھر میں بھی نہیں ملتا، نہ چاچے کے گھر، نہ مامے کے گھر، نہ بابے کے گھر، نہ اپنے گھر، جب بھی ڈھونڈو وہ مسجد میں ملتا ہے۔ فرمایا جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ ادھر آؤ، آج پکی توبہ کر کے اٹھو، اور آج کبھی نوجوان ارادہ کر لینا، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا کسی سے بھی، کسی سے وعدہ نہیں لوں گا، اپنے دل سے وعدہ کر لو، آج ارادہ کر لو کہ حضور کی سنت کو نہیں کاٹو گے، آج ارادہ کر لو کہ یہ کفار کی طرز کے جو بال کٹواتے ہو یہ نہیں کٹواؤ گے، بال رکھو گے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق رکھو گے۔ یہ توبہ کی رات ہے۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، آج ارادہ کر لو کہ جب بھی حضور کی ناموس اور حضور کی عزت کی بات آئے گی تو ہم دل و جان سے حضور کے پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ زندہ آباد، اینج نہیں تیار ہونا، ذرا محبت نہ نعرہ لاؤ تسی۔ زندہ آباد، توجہ فرمائیے، اگر ہم حضور کی ناموس اور حضور علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کے کام نہ آئیں تو یقین کرنا کہ یہ پتھر ہم سے اچھے ہیں۔ یہ پتھر جو درختوں پہ جو ہے پڑے رہتے ہیں، یہ درختوں پہ بیری کو مارنے پہ استعمال نہیں ہوتے، وہ بچے بیری کو مارتے ہیں پھر وہ بھیر دیتی ہے، یہ پتھر ہم سے اچھے ہیں۔
اگر ہم حضور کی ذات اور حضور کی عزت پہ بات نہ کریں. اگر آپ کہیں دیکھو یوں ہی بات کر رہے ہیں اپنے آپ سے ہی، تو آؤ ذرا مکے کی گلیوں میں چلو. ابو جہل کی مٹھی کے اندر وہ کنکریاں، وہ پتھر، وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا. اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو مجھے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. حضور نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے میں بتاؤں، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بول کے بتائے کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر. بہت بڑی بات نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے نا. کہا یہ چھوڑ کے میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے، بلکہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بول کے بتائے کہ میں کون ہوں. ابو جہل نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. حضور علیہ السلام نے زبان اقدس سے ارشاد نہیں فرمایا، ایسے اشارہ کیا تو کنکر بولے اشہد انک رسول اللہ. حضور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، حضور آپ اللہ کے. آؤ ذرا پتھروں سے سوال کرو. پتھروں تمہاری فطرت نہیں بولنا، تمہیں بولنے کے لیے بنایا نہیں گیا، اللہ نے تمہیں زبان نہیں دی، پھر کیوں بول رہے ہو اور ابو جہل کی مٹھیوں میں بول رہے ہو. وہ پتھر کہتے ہیں تو پتھر لیکن بے غیرت نہیں ہیں. جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے پتھر، لیکن ہم بھی بول کے گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا نبی سچا نبی بن کے دنیا میں آیا ہے. اگر کوئی شخص حضور کی عزت پہ بات نہ کرے تو وہ پتھروں سے بھی بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ کائنات کی ہر شے سے جو ہے وہ بدتر ہے. اس لیے آج ارادہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو کہ ہم نے حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور ہم نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، آبرو، تن من دن سب کچھ نام مصطفیٰ پہ قربان کرنا ہے، ہر شے. اور آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات رو کے گزارنا. ابکی علی نفسک قبل حین البکائی. رو لے اس سے پہلے کہ تجھے رونا پڑے، رو لے. حضرت قراشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ ہے، یہ اس جملے پہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. کہتے ہیں رو لے. آج کی رات سونا نہیں، ساری رات نوافل. رو لے اس سے پہلے کہ تجھے رونا پڑے. رو نہیں اڑیے رو، رو نہیں اڑیے دل دا دامن میلا ہویا ہنجواں دے نال تو. رو نہیں اڑیے رو. آج کی رات اس انداز کے ساتھ گزاریں کہ اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے. بالخصوص اس تمام محفل پاک کا ثواب آپ سب مہر عمر حیات صاحب کی والدہ محترمہ کو پیش کریں گے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے. جس طرح انہوں نے اہتمام کیا اپنی والدہ کے لیے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ سب اپنی والدین کے ساتھ، اپنی والدہ اور والد کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، ان کے صالح ثواب کے لیے اہتمام کریں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معذرت کے ساتھ، میں نے وزیر آباد ایک پروگرام پہ پہنچنا ہے اور مجھے وہ ساتھی انتظار کر رہے ہیں میرا. میں دعا قبلہ شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ منگوائیں گے. میں یہاں سے اٹھ کے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اور آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھ حقیر کے گناہوں کی معافی کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ آلہ و قلم آپ دعا فرمائیں.